کہ جب زمانہ حج کا آیا تو یہ کفار قریش، جب زمانہ حج کا آیا تو یہ کفار قریش نام سے اسلام کے ہر وقت جو کھاتے تھے تیش، اور پھر آگے کیا کہا کہ یعنی ہے ایک شخص مکے میں محمد نام کا۔ اب یہ وہ جو بدبخت ہے ابو لہب، وہ کس کس طرز کا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ شوب دیکھ کرتا ہے، بے حد ہے، وہ جادوگر بڑا، نعوذ باللہ، اس طرز کی باتیں کرتا تھا۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کے تم جادو میں بھولے سے نہ آ جانا کہیں، لاکھ دھوکے دے تمہیں، تم دھوکے نہ کھانا کہیں، یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا تھا وہ بدبخت۔ الغرض ہر آنے والے کو سکھایا سر بسر، الغرض ہر آنے والے کو سکھایا سر بسر، حضرت محبوب حق سے دل پھیرایا سر بسر۔ وہ اپنے طور پر یہ ساری کی ساری کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے بعد جب وہ سب کے سب حج کر چکے، چرچے آن حضرت کے تب ہر قوم میں ہونے لگے کہ اب جب سب نے حج کر لیا، سب نے پیغام سن لیا، تو سب کے دلوں میں گھر کیا آپ کی دعوت نے، اور اب آپ کے چرچے ہونے لگے دنیا بھر میں، یعنی کل ملک عرب میں ہو گئے مشہور آپ، ذکر میں آنے لگے ہر جا قریب و دور آپ، ذکر میں آنے لگے ہر جا قریب و دور آپ۔ جب ابو طالب نے دیکھی اتنی شہرت آپ کی، جب ابو طالب نے دیکھی اتنی شہرت آپ کی اور سمجھے قوم دشمن جان کی ہو جائے گی، تو اب آپ نے کیا کیا؟ اب اگلا سنیے۔ تب ابو طالب نے لکھا ایک قصیدہ صاف صاف، کیا کہنے جناب ابو طالب کے، سرکار دو عالم کا قصیدہ۔ تب ابو طالب نے لکھا ایک قصیدہ صاف صاف، جس میں آن حضرت کے تھے حالات تا عبد مناف، جس میں آن حضرت کے تھے حالات تا عبد مناف، تذکرہ تھا خاندان بھر کی شرافت کا تمام، یعنی ہم اسلاف سے اخلاف تک ہیں نیک نام، اور اس میں یوں رسول اللہ کی تعریف کی، کوئی گنجائش رہی باقی نہ کچھ توصیف کی، کوئی گنجائش رہی باقی نہ کچھ توصیف کی، اور کہا اس کی مدد کرنی ہے ہم کو عمر بھر۔ یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم کے بارے میں، اور کہا اس کی مدد کرنی ہے ہم کو عمر بھر، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ رات دن شام و سحر، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ رات دن شام و سحر، ہم حفاظت اس کی چھوڑیں ایسا ہو سکتا نہیں، بھئی اپنے ہاتھوں اپنا بچہ کوئی کھو سکتا نہیں، اپنے ہاتھوں اپنا بچہ کوئی کھو سکتا نہیں، اور بچہ بھی وہ جس کی مل نہیں سکتی مثال، راست گوئی راست بازی جس کے ہیں ادنا کمال۔ یہ قصیدہ تھا ابو طالب کا شہرت یافتہ، یہ قصیدہ تھا ابو طالب کا شہرت یافتہ، جس کا ہر لفظ تھا، جس کا ہر لفظ تھا گویا صداقت یافتہ، جس کا ہر لفظ تھا گویا صداقت یافتہ۔ دشمنوں نے پھر کمر بہرے اذیت باندھ لی۔ کیا آپ یہاں پر یہ سب چل رہے ہیں، لیکن وہاں پر اب دشمن اپنی اسٹریٹجیز بناتے جا رہے ہیں۔ دشمنوں نے پھر کمر بہرے اذیت باندھ لی، چاہتے تھے دے اذیت آپ کو ہر قسم کی، جب حرم کو شاہدی جاتے عبادت کے لیے، کہتے یہ کفار کعبہ کب ہے تیرے واسطے، الغرض ہر طرح سے ان کو ستاتے تھے بہت، دھمکیوں میں اپنی آن حضرت کو لاتے تھے بہت۔ وہ یہ کوشش کرتے تھے، ناکام کوششیں، کہ اپنے طور پہ ڈرا سکیں، لیکن ظاہر کہاں کامیاب ہونا تھا۔ الغرض ہر طرح سے ان کو ستاتے تھے بہت، دھمکیوں میں اپنی آن حضرت کو لاتے تھے بہت، لیکن ان باتوں سے کب ڈرتا تھا شیر کردگار، لیکن ان باتوں سے کب ڈرتا تھا شیر کردگار، اس طرف سے اس طرف سے دبنے والی تھی کہیں حق کی پکار، اس طرف سے دبنے والی تھی کہیں حق کی پکار۔ سلام آمین عدت میں جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، اور درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے،
درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دولہا جسے کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے۔